بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، حج کے دن کا ہر مسلمان ہر مومنین کو انتظار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے حج کا مبارک دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حج کے صدقے ہم سب مسلمانوں کے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدل دے۔ تمام مومنین و مومنات کی اولاد کو نیک و صالحہ بنائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا کری۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہوں، اور جو لوگ مصیبتوں میں الجھے ہیں ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ بے روزگار ہیں جو انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار مل جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے رزق دولت کو وسیع و کشادہ کرے، دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے۔ جس میری ماں کی، بہن کی جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، مراد ہے، رب تعالیٰ پوری کرے۔ مجھے بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں ضرور کریں۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں نے ان سب کے میسیجز پڑھے ہیں اور ان سب کو خصوصی دعاؤں میں شامل بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی جناب سے عطا کرے۔ اور جن لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں، رب تعالیٰ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول کرے۔ اور جو لوگ حج پر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حج جیسی بابرکت عبادت کو قبول کرے اور ہمیں بھی آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے نصیب، مقدر اور تقدیروں کو سمیت ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پیاروں سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ یوم عرفہ کے دن کی جانے والی ہر عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، ہر ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس بابرکت دن جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ لوگ تو حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ ان خوش قسمت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آج رات نماز عشاء کے بعد سے اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے، کیونکہ آج 9 کی شب لگ جانی ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو نماز عشاء کے بعد یہ عمل نہ کر سکے وہ 9 ذی الحج کے دن نماز ظہر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے جب آپ کا دل کرے یہ ذکر پاک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو نفل بتاؤں گی وہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز عصر سے پہلے ادا کرنی ہے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے بہت سارے کامنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ویڈیو کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے مقدر کو بدل سکتی ہے۔ اور اگر یہ ذکر پاک آج کے دن آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق، دولت، برکت اور نور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال رکھے گا۔ ہر بری آفات و بلیات اور جادو جنات کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا پورا دن سراپائے رحمت اور قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن میں کچھ خاص گھڑیاں اور اوقات ایسے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کر دیا ہے۔ ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بابرکت دن کے اذکار بتانے لگی ہوں، وظائف بتانے لگی ہوں، نفل بتانے لگی ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 12 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں، دوسرے 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں، اور باقی جو 8 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ حاجت کئی قسم کی ہوتی ہے، کئی لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے۔ کچھ لوگ اپنی نوکری کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ بیرون ملک جانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے اور 8 رکعت نفل 2 کر کے ادا کرنی ہے۔
اور 12 رکعت نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ ایک جیسا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 2 رکعت کر کے نفل ادا کرنی ہے، ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ دوسرے 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، مولا ان 2 رکعت نوافلوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، حاجت ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کی نیت کرتے جائیں اور اگلے 8 رکعت نفل ادا کریں۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا فتاح یا مسبب الاسباب، یا فتاح یا مسبب الاسباب، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ جلالی کلمات کو پڑھنا ہے، یا فتاح یا مسبب الاسباب، یا فتاح یا مسبب الاسباب، اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں پھر 100 مرتبہ یا اللہ یا قادر یا مالک، یا اللہ یا قادر یا مالک، اسی ترتیب سے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ جب دعائیں مانگ کر فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سورت واقعہ کی تلاوت حج کے دن ضرور کریں، چاہے نماز مغرب کے بعد کر لیں، چاہے نماز عشاء کے بعد کر لیں، لیکن ایک دفعہ سورت واقعہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیں حج کے دن جب آپ نے دعا کرنی ہے، نفل ادا کرنے کے فوراً بعد بھی دعا کریں، لیکن نماز عصر کے درمیان جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، گزارشیں کریں، اور یقین آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو آج کے مبارک دن کے صدقے ضرور مقبول فرمائے گا۔ 9 ذی الحج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں گزارے، دنیا کے کاموں میں نہ گزارے، دنیا کے کام پورا سال ہوتے ہیں۔ اس بابرکت دن جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھیں اور افطاری کرنے سے پہلے جو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی اس دعا کو بھی ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ شام کو روزہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائیں عطا کرے، بے روزگاروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور حلال پاکیزہ رزق عطا کرے۔ یہ پورے کا پورا دن سب سے زیادہ حساس اور قیمتی دن ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت دنیا کے آسمان پر کثرت سے نازل ہوتی ہے اور بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ مغرب سے ٹھیک پہلے کا وقت گریہ زاری اور دل سے مانگی جانے والی ہر دعا کی قبولیت کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت آسان عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کلمات شیئر کی ہیں، نوافل شیئر کی ہیں، انتہائی آسان طریقہ کار ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان نوافلوں کو، ان تسبیحات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میں بار بار دہرا رہی ہوں 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ جتنے بھی نوجوان مرد حضرات ہیں، جتنے بھی نوجوان میری بہنیں ہیں یا مائیں ہیں یا جو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جن کی صحت اچھی بھلی ہے، وہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا، اتنا بڑا انعام ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان عبادات کو مجھے بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔